حاجی عبد الغفور کی بیوہ کی کہانی ہے۔ سردیوں کی سخت رات ہے۔ رات کا پچھلا پہر ہے اور رات کے پچھلے پہر حاجی عبد الغفور کی جو بیوہ ہے اس کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ وہ پریشان ہو گئی کہ آخر رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے۔ آج سے پہلے کبھی رات کے اس پہر دستک نہیں ہوئی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو حیران رہ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حاجی عبد الغفور کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا تھا۔ ایک وقت تھا کہ وہ فقیر تھا، آج وقت ہے وہ غنی ہے، لوگوں کی بہت مدد کرتا ہے۔ اس گاؤں میں محلے میں کسی کو بھی پیسوں کی ضرورت پڑتی، حاجی صاحب کے پاس آتے اور حاجی صاحب ان کی ضرورت پوری کر دیتے۔ ان کا ایک گاؤں کا ہی جاننے والا بندہ جس کا نام فیروز ہے آتا ہے حاجی صاحب کے پاس۔ حاجی صاحب کے پاس آگے پریشانی میں بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے حاجی صاحب بڑا پریشان ہوں، بڑا دکھی ہوں، قرضے میں ڈوبا ہوں، کسی طرح میری مدد کر دیں۔ حاجی صاحب کہتے ہیں کتنے پیسے چاہیے؟ کہتے 6 لاکھ۔ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، مل جائیں گے، دوست کی مدد نہیں کریں گے تو کسی مدد کریں گے۔ وہ آدمی کہتا ہے حاجی صاحب کوئی گواہ چاہیے تو میں لے آتا ہوں، اگر آپ نے کچھ چیز گہن رکھنی ہے وہ بھی میں لے آتا ہوں۔ کہتا ہے کچھ نہیں چاہیے، تم مجھ کو جانتے ہو، میں تم کو جانتا ہوں، اتنا ہی کافی ہے۔ اسے قرض دے دیا۔ وقت گزرتا رہا، اس نے ٹائم دیا تھا 1 سال میں قرض واپس کرنے کا۔ وقت گزرتا رہا، وقت سے پہلے ہی حاجی صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، اچانک بیمار ہوئے اور فوت ہو گئے۔ اور جب فوت ہوئے ہیں تو گھر والوں کو پریشانی لگ گئی، کفن دفن کی، تدفین کی۔ اس کے بعد جو ان کی بیوی ہے، جو بیوہ ہو گئی تھی، وہ عدت میں بیٹھ گئی۔ عدت پوری کرنے کے بعد وہ حاجی صاحب کو جو رجسٹر ہے وہ نکالتی ہے، دیکھتی ہے کس نے پیسے لینے ہیں کس نے دینے ہیں۔ حاجی صاحب نے پیسہ دینا کسی کا نہیں ہے پورے گاؤں میں، سب سے لینے ہی ہیں۔ کسی کے 50,000 ہیں، کسی کے 10,000 ہیں، کسی کے 1 لاکھ ہیں، کسی کے 5 لاکھ ہیں۔ سب سے زیادہ پیسے تھے اس فیروز نامی انسان کے، 6 لاکھ۔ اب حاجی صاحب کی بیوہ نے سب کو میسج کیا، کال کی، سب نے کہا واپس کر دیتے ہیں، کسی نے آ کے واپس کر دیا، کسی نے ٹائم لے لیا، اور ایسے سب نے مان لیا پیسے لیے ہیں واپس کر دیں گے۔ جب باری آئی فیروز کی، اسے کہا بھائی آپ نے پیسے لیے ہیں، وہ آپ ٹائم بتا دیں کب واپس کریں گے۔ فیروز پریشان ہو گیا، فون بند کر کے آ گیا گھر پہ ہی۔ کہتا بی بی آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، حاجی صاحب بہت نیک شریف انسان تھے، ان سے میں نے پیسے نہیں لیے۔ پر وہ کہتی یہاں پہ لکھا ہوا رجسٹر میں۔ وہ کہتا ہے پتہ نہیں کیوں لکھا ہوا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ اس عورت نے مسجد کے انتظامیہ سے، محلے کے جو معتبر لوگ ہیں، سب سے کہا کہ ایسا بندہ ہے، 6 لاکھ روپے دینا ہے، وہ مان نہیں رہا کہ میں نے پیسے لیے ہیں۔ وہ بندے اس کو بلاتے ہیں، شرمندہ کرتے ہیں کہ کیوں حاجی صاحب کا نام بدنام کرتے ہو، پورے گاؤں میں لوگوں نے پیسے لے رکھے تھے، سب نے مانا ہے اور تم مان نہیں رہے۔ وہ کہتا ہاں 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 یاد ہے، میں نے پیسے لیے تھے، وہ میں نے واپس کر دیے تھے، میرے پاس تو کوئی قرض واپس نہیں ہے، میں نے سارے پیسے واپس کر دیے تھے۔ حاجی صاحب وہاں پہ لکھنا بھول گئے ہیں کہ کب کب واپس ہو گیا قرضہ۔ لوگ کہتے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے ایک پیسے لیے ہیں واپس نہیں کیے، اب حاجی زندہ نہیں ہے، تم اس طرح ڈرامے کر رہے ہو۔ اس کی بیوی نے کہا دیکھو تم ٹائم لے لو، قسطیں کر لیتے ہیں، تم جیسے تم ایزی سمجھتے ہو پیسے واپس کر دینا۔ وہ کہتا نہیں 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 نہیں، غلط فہمی ہو رہی ہے، میں نے واپس کر دیے تھے جب یاد آ گیا۔ عورت کا ٹھیک ہے، پھر عورت چلی گئی عدالت میں، وہاں پہ جا کیس کر دیا اس کے اوپر۔ عدالت نے بلا لیا، 1 2 پیشی پڑی ہیں، عدالت نے سنا ہے دونوں فریقوں کو۔ سننے کے بعد جج کہتا ہے کہ میں اس فیصلے پہ پہنچا ہوں، نتیجے پہ پہنچا ہوں، اس بندے نے قرض لیا ہے، میرا جو حساب لگایا نا میں نے، اس نے میرے قرض لیا ہے اور اس نے قرض واپس نہیں کیا، لیکن عدالت مانگتی ہے ثبوت۔ عدالت کے لحاظ سے اس نے قرض لیا ہے اور واپس نہیں کیا، تو حاجی صاحب کی جو بیوہ ہیں وہ ثابت کریں کہ واپس نہیں لیا، تو یا وہ قسم اٹھا لیں، اور دوسرے نمبر پہ جو بندہ ہے وہ ثابت کرے کہ میں نے قرض واپس کر دیا تھا۔ اگر نہیں کر سکتا تو قسم اٹھا لے، حلف دے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے۔ وہ کہتا ہے جی میں کل اور کہتی میں حلف دینے کو تیار نہیں ہوں۔ وہ آدمی کہتا ہے میں حلف دوں گا جی۔ اس کے طرف گئے، اس نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے نا قسم کھائی اللہ کی کہ میں جی اللہ کو حاضر نہ جان کے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے جو کہوں گا سچ کہوں گا، میں نے پیسے لیے تھے اور واپس کر دیے تھے، اور یہ بات میں 10 بار کہنے کو تیار ہوں، میں نے قرضہ پیسے لیے تھے واپس کرنے کو تیار ہوں۔ اب عورت کا منہ پھٹا کا پھٹا اور جج کا منہ بھی پھٹا کا پھٹا رہ گیا۔ سب کو یقین تھا اس نے پیسے لے رکھے ہیں۔ اب عورت نے کہا جی مجھے قبول ہے، جو اسے کہہ دیا بس ختم بات۔ لو جی فیصلہ ہو گیا، اس کو باجت بری کر دیا۔ وہ بڑے فخریہ انداز سے، فاتحانہ انداز سے وہاں سے اکڑ کے نکلتا ہے، اس عورت کے سامنے سے نکلتا ہوا جو ہی عدالت سے باہر پہنچتا ہے،
لوگوں کے چیخنے کی آواز آتی ہے، لوگوں کی چیخنے کی آواز آتی ہے، جو عدالت میں لوگ بیٹھے تھے سب باہر جاتے ہیں، دیکھتے کیا ہے، اس آدمی کا جو جسم ہے نا دو حصوں میں کٹ کے رہ گیا، ایک حصہ عدالت کی جو سیڑھیوں میں پڑا ہے اور دوسرا راستے میں پڑا ہے، اتنی تیز رفتار گاڑی سے ٹکرایا کہ اس بندے کے دو پیس ہو گئے۔ اب تو سب لوگ وہاں پہ دیکھیں، اس کو عبرت حاصل کریں۔ تو ایک بندہ جو وہاں پہ جو تھا محلے کا، اس عورت کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کوئی لگتا ہے کوئی آپ نے بد دعا کی ہے، کہتا ہے میں پریشان ہو گئی تھی، مجھے جب کہا تھا نا عدالت کے سامنے کہ حلف دو قرآن پہ رکھ کے، تو یہ میں نے حلف نہیں دیا اور اس نے جھوٹی قسم کھا لی ہے۔ اس وقت میں نے اللہ سے دعا کی، میرے دل میں حسد آ گیا، غصہ آ گیا اس کے لیے، میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس نے آپ کے نام کی جھوٹی قسم کھائی ہے، اللہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسم کھائی ہے، اگر یہ جھوٹا ہے تو اسے عبرت کا نشان بنا دے۔ تو وہی ہوا، ابھی عدالت سے باہر نکلا نہیں تھا، اس کے دو حصے ہو گئے۔ لو جی وہاں سے وہ لوگ سب چلے گئے، اس کی بھی گھر والے آئے، لے گئے، تدفین کر دی، وقت گزرتا رہا۔ کچھ عرصہ بعد نا رات کے پچھلے پیر سردیوں کی راتوں میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ حاجی عبدالغفور جو بیوہ ہے نا، وہ پریشان ہو گئی کہ آج سے پہلے کبھی رات کے اس پیر دروازے پہ دستک نہیں ہوئی، آخر کون ہو سکتا ہے؟ اس نے دبے آواز میں پوچھا کہ کون؟ وہ آگے سے کہتی ہے کہ میں ہوں فیروز کی بیوہ۔ حاجی کی بیوی نے دروازہ کھولا تو وہ عورت آ گئی، اس کی گود میں بچہ ہے 6 سال کا۔ وہ حاجی عبدالغفور کی بیوہ کہتی ہے بی بی رات کے اس پہر خیر ہے، کیا مسئلہ ہو گیا؟ کہتی ہے کہ بس میں کیا بتاؤں، میرے شوہر نے جھوٹی گواہی دی تھی عدالت میں۔ وہ کہتی ہے جانتی تو میں بھی ہوں، پر مجھے اب یقین ہو گیا تم نے کہہ دیا تو۔ کہتی میں اپنے شوہر کو بہت سمجھاتی تھی، وہ آئے روز کسی نہ کسی حق مارتا تھا اور جھوٹی گواہی دے دیتا تھا، اس بار اللہ کی پکڑ میں آ گیا وہ، اور نہ میں جب بھی سوتی ہوں تو میرے خواب میں آتا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں، اس کے لیے میرے لیے کچھ کرو، اس عورت کے پاس جاؤ، اس کے مجھے معاف کر دے، یہ لے آپ کے 6 لاکھ روپے، بس آپ سے میری اتنی سی التجا ہے کہ میرے شوہر کو معاف کر دیں۔ وہ عورت کہتی ہے معاف کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، میرا دل پہلے ہی صاف تھا، بس اس وقت مجھے غصہ آ گیا تھا اور میں نے اللہ سے دعا کی تھی اگر یہ بندہ جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عبرت کا نشان بنا دے، تو وہ واقعہ پیش آ گیا۔ باقی میں نے اس کو معاف کیا، میں نے پیسے ہی معاف کیے، اس کو معاف کیا، آپ کو پیسے لے کے جانا ہے لے کے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں نہیں، کیونکہ میرا شوہر مجھ کو بلا ناغہ خواب میں نظر آتا ہے، جب سے میں بندوبست کرنے کے چکر میں تھی کہ پیسے بندوبست ہوں تو آپ کے پاس آؤں۔ وہ قرضہ واپس کیا ان کا، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی ہے، وہ چلی گئی ہے۔ اب جو غفور ہے اس کی جو بیوہ ہے نا، وہ کہتی ہے اس کے بعد مجھے کبھی شوہر میرا خواب میں نظر نہیں آیا۔ ہمارے پاس پاکستان میں یہ کام بہت زیادہ ہے، ہم لوگ جو چھٹی جاتے ہیں یہاں سے پردیس سے، تو بہت سے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ چھٹی آئے ہیں 2.5 3 4 ماہ رہیں گے چلے جائیں گے، ہمارے پاس آتے ہیں ڈیلی پیسے مانگ مانگ کے، آخر اتنے کر لیتے ہیں مانگ کے نا ترلے پہ آتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ دے دیں گے نا، 2 4 لاکھ سے شروع کریں گے اور 50 60 ہزار 70 ہزار کہیں بھی آ کے جہاں بات ڈن ہو جائے پیسے لے لیں گے، اس کے بعد 2.5 3 مہینے ہم سے ہمارے سامنے نہیں آئیں گے، جب چلا جائے گا تو پھر فون کریں گے اٹھائیں گے نہیں، اور بڑے فخر سے دوستوں میں جا کے بیٹھ کے کہتے ہیں دیکھا وہ کتنا سیاںا بندہ تھا، کیسے میں نے چونا لگا دیا اس کو۔ ایک تو غلط کام کرتے ہیں، دوسرا اس کو کہتے ہیں بڑی تعریف سے کہتے ہیں کہ ہم نے اچھا کام کر دیا، تو یہ عبرت کا نشان ہے۔ اللہ نہ کرے خدا نہ کسی سے ایسا واقعہ پیش آئے۔ اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ باکس میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ اللہ حافظ۔